السلام علیکم ڈیئر آڈینس۔ کچھ عرصے سے جب سے فلسطین کے اوپر حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو یہ ٹاپک جو ہے یہ ہاٹ ڈیبیٹ بن چکا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر، کہ پاکستان کا سٹینس کیا ہونا چاہیے اس بارے میں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، فلسطین کے مسئلے کے حل کے بارے میں۔ تو اس بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی دیکھا گیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے ایک ناجائز ہے، یہ ایک اللیگل ایک آکوپیشن ہے اور ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ اور تھوڑا ہم اس کی اگر ہسٹری کو دیکھیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، تو ایک خاص ٹرم یوز ہوتی ہے فلسطین کی تاریخ میں نکبہ کی، کہ 1948 میں 500 کے قریب جو دیہات تھے، جو ٹاؤنز تھے، سٹیز تھے، وہاں سے فلسطینیوں کو زبردستی نکالا گیا اور وہ بیچارے بے گھر ہوئے اور سارا سامان جو ہے اپنا گھر کا وہ وہاں چھوڑ کے بے یار و مددگار گھروں سے نکلے اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ غزہ میں پناہ لے لی اور ویسٹ بینک میں جو ہے وہاں پہ جا کے وہ پناہ گزین ہو گئے۔ وہ نکبہ کی نام سے ایک ٹرم مشہور ہے۔ تو اس وقت یہ 1948 کا واقعہ ہے اور قائد اعظم بھی 1948 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اللیگل قرار دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا جو سٹینس ہے، پاکستان کا موقف ہے، اس بارے میں ہمیشہ یہی رہے گا کہ پاکستان اس ظلم کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو پاکستان چونکہ خود ایک ریاست ہے جو ہندوؤں سے الگ ہوئی ہے، انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہے 1947 میں، تو قائد اعظم کا پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دو الگ الگ مذاہب ہیں، ان کے اپنی جو ہے ڈیفرنٹ کلچرز ہے، ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز ہیں اور ان کے اپنے جو ہے وہ نومنکلیچر ہے، نام رکھنے کا انداز ہے، اور یعنی کہ ان کی ہندوؤں اور مسلمانوں کی کوئی چیز بھی آپس میں مشترکہ نہیں ہے، کامن نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ بھی نہیں سکتے، مخلوط نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے الگ الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ قائد اعظم کا یہ تو موقف تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ٹو نیشن تھیوری انہوں نے پیش کی کہ ٹو نیشنز ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ہیں ہر حوالے سے، ہر لحاظ سے، تو ان کے لیے الگ الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پہ یہ اپنی کلچر کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو فلسطین کے اندر بھی تو دو الگ الگ وہاں پہ قومیں ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک یہودی ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک یہودی ہیں۔ یہاں پہ ہندو اور مسلمان تھے، وہاں پہ یہودی اور مسلمان ہیں۔ تو یہودی اور مسلمان جو ہیں ان کا بھی تو ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، ان کا بھی تو نہ کلچر ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ باقی مذاہب ملتے ہیں، ان کے عقائد میں ملتے ہیں، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو پھر وہاں پہ انہوں نے کیوں ایسا موقف اختیار کیا کہ جو ہے نا یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے ان کو؟ تو اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے، سوچنے سے یہ پتہ چلا ہے کہ چونکہ انڈیا کے اندر تو جو ہندو تھے وہ یہاں کے رہائشی تھے اور وہ باپ دادا سے کئی نسلوں سے یہاں پہ پلے بڑے اور یہاں پہ رہے، تو یہ زمینیں ان کی تھیں اور ان کا حق تھا ان کے اوپر۔ تو وہ جو یہودی ہیں وہ وہاں کے رہائشی نہیں ہیں، وہ وہاں کے جو وہاں پلے بڑے نہیں ہیں، نہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ وہ سارے جو ہیں ان کو امپورٹ کیا گیا ہے۔ کہیں کو جو ہے وہ ترکی سے اٹھایا، کسی کو یورپ سے، کسی کو امریکہ سے، کسی کو جو ہے وہ افریقہ سے، تو ان کو وہاں پہ لا کے بسایا۔ تو یہ ایک ان نیچرل اور ایک اللیگل ایک طریقہ کار ہے۔ اگر تو یہ یہودی شروع سے ہی وہاں رہتے ہوتے تو پھر تو دو ریاستی حل جو تھا، ٹو اسٹیٹ سلوشن، یہ جائز تھا اور اس میں جان تھی۔ اب چونکہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 1948 کے اندر ایک حادثہ، ایک سانحہ ہوا تھا جس میں لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا اور ان کے زمینیں اور جائیدادیں، ان کے گھر، ہر چیز چھین لیے گئے، تو پھر اس کو ہم جائز تسلیم کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی ایک اینکر نے، ایک رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے بڑی ٹو اسٹیٹ سلوشن کی باتیں کرتے ہیں اور ٹو اسٹیٹ سلوشن کے سپورٹر ہیں،
کہ فلسطین بھی ایک ریاست بن جائے اور ایک جو ہے وہ اسرائیل بن جائے، 2 ریاستیں ہیں، ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو حالانکہ قائد اعظم نے تو اس کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے، اپوز کیا ہے، اس کو نگیٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ دھبہ ہے ان کے اپنے کردار کے اوپر، اور جو ہے یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قائد اعظم جو تھے وہ کون سا کوئی نبی تھے یا رسول تھے یا ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی تھی کہ ان کی بات قائد اعظم جو تھے ہی واز سینسیبل پرسن، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے جو نان سینس ہو اور جو حقائق سے ہٹ کر ہو، اور جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ کوئی بات کوئی نظریہ گھڑ لیں جو خلاف ہو، ان نیچرل ہو، اللیگل ہو۔ تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ انہوں نے اپنی دانش مندی، اپنی وزڈم کے مطابق کہی تھی، اور وہ ہمیشہ یہ بات جو ہے پاکستان اس کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان کبھی بھی، پاکستانی جو ریاست ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو ہے حکومت ہے، وہ کبھی بھی اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم نہیں کرے گی، ہمیشہ اس کو اللیگل اور ان نیچرل اور ٹیررسٹ اسٹیٹ تسلیم کرے گی۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنے اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے، اور ان کو بھی یہ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قائد اعظم کے نظریات سے غداری ہے اور قائد اعظم کے نظریات سے بغاوت کا اعلان ہے، اور ویسے بھی ان نیچرل ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کو گھر سے نکال دے اور اس کے گھر پہ بزور طاقت، بزور بازو جو ہے قبضہ کر لے، تو وہ کبھی بھی جو ہے جو نکالا گیا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا دل سے کہ جو ہے نا یہ گھر اس کا ہو گیا ہے اور اس نے مجھے نکالا ہے تو تسلیم کر لوں۔ پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے فلسطینیوں کی ہر موقع کے اوپر مدد جاری رکھیں گے اور ان کی اس ریزسٹنس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو۔